الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بسر سام مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایماں مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نکال ہے. الحمدللہ، رب کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ السلام کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. اور کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے برکتوں، عظمتوں، رفعتوں، فضیلتوں والے مبارک مہینے میں ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ جمعے سے پہلے ہی دنیا سے کوچ کر جاتے تو کیا اکھاڑ لیتے، جمعہ سے پہلے ہی چلے جاتے تو کیا کر لیتے. تو محض ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. آج ماہ رمضان المبارک، جمعۃ المبارک، برکتیں ہی برکتیں. تو آج کے دن ہمیں جب موقع ملتا ہے جمعہ میں کہ کسی موضوع کا انتخاب کیا جائے تو یقیناً یہ انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے انتخاب کرنا کہ یار کس موضوع کو اختیار کریں. ماہ رمضان ہو یا اور دیگر مہینے ہوں، ہر موضوع اپنی مثال آپ رکھتا ہے. چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بات کرنی ہو تو یہ بھی، یا دیگر بہت سارے موضوعات ہیں تو ہر موضوع اپنی مثال آپ رکھتا ہے. تو کسی موضوع کا انتخاب یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ 35-40 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا.
تو آج ماہ رمضان المبارک، اور ہم ہمیشہ سے ذکر کرتے اور سنتے چلے آئے ہیں تاریخ اسلام میں فلاں صحابی رسول کا یہ کارنامہ ہے، فلاں صحابی رسول کا یہ کارنامہ ہے، جہاں تاریخ اسلام میں مردوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک، جہاں تاریخ اسلام میں مردوں نے اپنا مقام بنایا ہے، وہاں تاریخ اسلام میں ہماری خواتین بھی کسی سے کم نہیں رہی، چاہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر ازواج مطہرات یا دیگر خواتین اسلام مردوں سے کم نہیں رہیں۔ اچھا، آج اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کہ ویسے تو خواتین کی شکایت بھی آئی، بولا آپ خواتین کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، کیا کریں کہ آج کل یہ مرض بہت زیادہ، اب جو مرض پھیل جاتا ہے، جو وبا پھیل جاتی ہے، تو ڈاکٹر بھی اسی کے لیے کام کرتا ہے نا یار، اس وبا کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ جب کورونا وائرس پھیل گیا تھا تو ڈاکٹرز کورونا کے پیچھے ہی لگ گئے تھے، جناب اس کا اینٹیٹیوڈ نکالا جائے، اس کی کوئی ویکسین ایسی تلاش کی جائے کہ جناب کورونا ختم ہو جائے۔ تو جو بھی مرض پھیلتا ہے تو ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے یار سب سے پہلے اس مرض کا خاتمہ کیا جائے، یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اب آج کے معاشرے میں جو سب سے زیادہ بلا وہ ہمارا یہ موبائل ہے، اور اس موبائل سے پھیلنے والی بری عادتیں، مثال کے طور پر مردوں میں بھی بہت ساری بری عادتیں اس موبائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری، لیکن اجتماعیت جن عادتوں میں پڑ جائے بس وہ مرض بن جاتی ہے۔ وہ عادتیں جو جمع ہو جائیں اور بہت سارے لوگ مل کر کرنے لگیں وہ مرض بن جاتی ہیں، پھر اس کا رد تلاش کرنا چاہیے۔ تو کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جناب عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، تو آج ہم نے عورتوں کی شان بیان کرنی ہے کہ ہاں واقعی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، عورتیں مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلی ہیں، یہ اسلام کی سنہری تاریخ ہے، عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلی ہیں۔ لیکن آج جو کندھا ملانے کی بات کی جاتی ہے یہ کچھ اور ہے، اور وہ جو کندھا ملایا گیا ہے وہ کچھ اور تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی خاتون، خاتون اول، خاتون اول، یہاں کیا خاتون اول ہوتی ہیں، یہ تھی خاتون اول، اسلام کی پہلی خاتون۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وراء الورا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں اتنی اشرف النسب خاتون تھیں کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے تھے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح فرمایا، پیارے آقا نے بھی نکاح قبول کر لیا۔ اب معاملات سے ہٹ کر بات ہو گئی، عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی مرد کی طرف سے نکاح کا پیغام جاتا ہے، مرد کے گھر والے نکاح کا پیغام لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود تشریف، آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر نکاح میں آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھایا جناب حضرت ابو طالب نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا بھی آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا جناب. اب نکاح ہوا، شادی کو 15 سال گزر گئے. 25 برس کی عمر میں عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوا. اب اسے 15 سال کا عرصہ گزر گیا. اس 15 سال کے عرصے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، خصائص، کمال، شمائل یہ تمام دیکھے تھے، وہ 40 برس کی عمر میں آپ کو بتائے. کیسے بتایا؟ انداز دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. میں اس پر 2 منٹ لوں گا آپ کے. وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی اقرا، پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے. ما انا بقاری، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پڑھنے والا نہیں. ایک کام ہوتا ہے نا، آپ سے کہا جائے کہ یار یہ کام کر دو، آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کام کرنے والا نہیں ہے جناب. تو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں پڑھایا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. پھر حضرت جبریل نے عرض کی اقرا، پڑھیے. ما انا بقاری. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے کریم آقا علیہ السلام کو گلے لگایا. گلے لگانے کے بعد پھر عرض کی اقرا باسم ربک الذی خلق. یا رسول اللہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. بات سمجھے آپ؟ وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں پڑھیے. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا. میں کیوں نہیں پڑھنے والا؟ کیونکہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے. آپ اللہ رب العزت کے نام لیے بغیر مجھ سے کہہ رہے پڑھیے. پھر پڑھنا شروع کیا. اب اسے دلیل بنا کر کچھ کم عقل لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، معاذ اللہ ان پڑھ تھے، ان کا لقب تھا امی، العیاذ باللہ. میں اس پر آپ کے 2 منٹ لوں گا تاکہ ذہنوں سے میل ہٹ جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، معاذ اللہ. اب دیکھیے کہ کوئی بھی شاگرد ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ، اور کوئی استاد ہو، ٹیچر، تو یقیناً اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے رتبے میں خاصا فرق ہوتا ہے نا، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کی شان چاہے شاگرد کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، شاگرد ہی ہوتا ہے. استاد کی شان اعلیٰ ہوتی ہے. شاگرد ہی ہوتا ہے، چاہے شاگرد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو اور استاد خواجہ عثمان ہارونی ہو، تو استاد کی شان اعلیٰ ہے. اب یہ کیسے ممکن تھا؟ کس کی عقل یہ گوارا کرتی ہے جناب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا میں کم کر دی جائے؟ کسی کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، نخل کفر نباشت، کہ جناب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس کی وجہ بھی ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ جناب اگر دنیا میں ان کا کوئی استاد بنایا جاتا تو وہ رسول اللہ سے شان میں اعلیٰ ہو جاتا، اور یہ اللہ کو منظور نہیں تھا. تو پھر پڑھایا کس نے؟ پڑھے لکھے تھے. آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بادشاہ کو خط لکھ کر بھجوایا، لکھوا کر بھجوایا، یہ لفظ کہیں نہیں ملتا، لکھ کر بھجوایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا کس نے؟ آپ پڑھیں سورہ رحمان پڑھیں.
دنیا والے تو دنیا کا تذکرہ کریں گے نا جناب، کیونکہ دنیا میں انہوں نے دیکھا نہیں. اللہ فرماتا الرحمن علم جناب اللہ نے رحمان رحم کرنے والا، اس نے قرآن کا علم سکھایا، پہلے ہی سکھا دیا، پھر خلق، پھر تخلیق کیا. یعنی دنیا میں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سکھا کر بھیجا. یہ شان ہے میرے آقا کی. تو کہتے ہیں جناب وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو دنیا میں ان کا کسی سے پڑھنا بنتا بھی نہیں ہے. اگر تم یہ کہتے کہ دنیا میں انہوں نے کسی سے پڑھا ہے تب بھی ہم تمہاری مخالفت کرتے. ان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی پڑھائے. ان کی شان ہے یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان پھر اس نے پڑھایا قرآن، علم دیا قرآن کا، پھر انسان کو تخلیق کیا. تو یہ بات پہلے علم سکھایا جا رہا ہے پھر تخلیق کیا جا رہا ہے، یہ میری اور تمہاری بات تھوڑی ہو رہی ہے. بہرحال تو میں تھوڑا اس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جناب لوگوں کے ذہن سے یہ میل ہٹ جائے. جب وحی نازل ہوئی ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں، یا رسول اللہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. اب جب پڑھ لیا تو بھائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن اللہ رب العزت کی خشیت الہی سے دل کانپ رہا تھا، جسم مبارک پر پسینہ شریف، پسینہ مبارک. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، گھر میں تشریف لے آئے. اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان دیکھیں آپ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہی ہیں. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ امین تو دنیا میں کوئی میں نے دیکھا نہیں ہے. اے میرے کریم آقا آپ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتی ہوں. یہ سیدہ خدیجہ کی شان ہے. یہ ہیں اسلام کی عورتیں، یہ شان ہے. یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں. سب سے پہلے بلا مبالغہ سب سے پہلے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، کیوں؟ کیونکہ وحی نازل ہونے کے بعد پہلی ملاقات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور پہلی ملاقات میں آپ ایمان لے آئیں. پہلی ملاقات میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات اسلام میں خاتون، اور خاتون اول اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کندھے سے کندھا ملائیں اچھی بات ہے. آج کل جو مرض ہے نا کہ ہمیں کندھے سے کندھا ملانا ہے، بہت اچھی بات ہے، ملانا چاہیے. لیکن سنیے جناب، اسلامی خواتین کندھے سے کندھا ملا رہی ہیں. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون ہیں، صحابیہ. آپ کے ذہن میں ایک دفعہ خیال پیدا ہوا کہ جناب یہ جو مرد ہیں، یہ مرد حضرات جنگ پر چلے جاتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ جنگ پر جانے کے بعد وہاں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہوتی کیسی ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں. تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ لشکر کے پیچھے پیچھے چھپ کر میدان جنگ میں پہنچ گئیں. اب ایک ٹیلے کے پیچھے، ٹیلے کی آڑ میں جنگ کا منظر دیکھ رہی. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ڈیوٹی لگی ہے حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ جناب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی کافر نہ پہنچ سکے، کوئی تیر نہ پہنچ سکے. اچانک ایک کافر نکل کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ کیا. حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سے روکا، تلوار چھٹ گئی ہاتھ سے، تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی.
عورتیں مردوں کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں یہ بتا رہا ہوں. یہاں بالکل مقابلہ ہوا, تلوار چھٹ گئی ہاتھ سے. تو قربان جائیں حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ تلوار اٹھا لوں. کافر نے دوسرا وار کیا, حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے روکنے لگے. تلوار ہے, ہاتھوں سے روک رہے ہیں. اتنے زخم لگے ہاتھوں پر کہ جناب آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وار کرنے والا ہے, اور یہاں چھپ کر دیکھ رہی ہیں ایک صحابیہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا چھپ کر دیکھ رہی ہیں. جیسے ہی کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار بڑھائی ہے تو حضرت ام عمارہ اچھل کر آئی ہیں اور اپنے دانتوں سے کافر کی تلوار کو پکڑ لیا. یہ ہیں اسلام کی عورتیں, یہ ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم دستی. یہ ہیں اسلام کی عورتیں, یہ ہیں خواتین اسلام. مردوں کے شانہ بشانہ مرد مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے ہیں, اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اچھل کر گئی اور اس کافر کی تلوار دانتوں سے پکڑ لی. پکڑنے کے بعد چھینی ہے اور کافر کو ایسا مارا کہ کافر کٹ کے گر گیا, آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ ہے اسلام کی خواتین. ایک جنگ پر جانے لگے نا, سنیے, جنگ پر جانے لگے اسلام کی خواتین. جب بات اسلام کی ہو اور عورتوں کا نعرہ یہ ہو کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو میرے جیسا مولوی تو کہے گا بالکل کرو مقابلہ, لیکن ان عورتوں کو پڑھ لو جنہوں نے مقابلہ کر کے دکھایا ہے. عورتوں کی اپنی شان ہے بھائی, کس نے کہا عورتیں کسی سے کم ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اس کی کم فہمی ہے. عورتیں مردوں سے کم ہیں, مردوں سے کم نہیں ہیں. جب وقت آیا ہے تو عورتوں نے ثابت کیا ہے کہ عورتیں مردوں سے کم نہیں. جنگ پر جا رہے ہیں, لشکر تیار ہو رہا ہے. حضرت ام عمارہ, یہی صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں, میں نہیں جا سکتی. آپ جب سنیں گے نا آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں, میں نہیں جا سکتی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ام عمارہ تم تو شیرنی ہو, شیرنی, تمہیں بھلا کون روک سکتا ہے؟ جنگ پر جا رہے ہیں, مردوں کو اجازت ہے جنگ کرنے کی, لیکن یہاں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی, یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتی جنگ پر. تو کریم آقا علیہ السلام فرما رہے کہ ام عمارہ تم شیرنی ہو, شیرنی, تمہیں بھلا جنگ پر جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اور پھر قربان جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ, جب بات اسلام کی خواتین کی ہو تو پھر خواتین, یہ خواتین اول ہیں. حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آ جائے تو آپ بھی میدان جنگ میں, کوئی زخمی میدان جنگ کا ایسا نہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست شفقت سے شفا یاب نہ ہوا ہو. آپ کی ڈیوٹی تھی عائشہ میدان جنگ میں جانا ہے اور جتنے زخمی صحابہ تشریف لے آئیں ان کا علاج کرنا ہے. جب بات ہو اسلامی خواتین کی تو پھر میں سمجھتا ہوں بلند و بالا ذات, سب سے بڑھ کر ذات. اور آج اگر خواتین, جتنی بھی مسلمان خواتین یہ چاہتی ہیں کہ جناب ہمارا دنیا میں معیار بلند ہو جائے, اسلامی خواتین اگر یہ چاہتی ہیں کہ دنیا والے ہمیں دیکھ کر سیلیوٹ کریں, دنیا والے ہمیں دیکھ کر سلام پیش کریں, تو آج اسلامی خواتین کو تذکرہ پڑھنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ کا مطالعہ ہے. آج عموماً ایسا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ مہنگائی تو سر چڑھ کر بول رہی ہے, اور اس مہنگائی میں
اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ جناب آپ فلاں جگہ نوکری کریں، 5 گھنٹے آپ کو وہاں پہ نوکری کرنی ہے اور آپ کو ملیں گے 2500 روپے، تو کوئی عقل مند شخص کرے گا؟ نہیں کرے گا کہ 2500 5 گھنٹے کے، پورا مہینہ گزرنے کے بعد 2500 روپے ملیں گے، یار یہ کون سی بات ہو گئی؟ کوئی بھی عقل مند شخص نہیں کرے گا کہ جناب 2500 روپے، یار بھائی اللہ حافظ۔ میں کسی پر، جو ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا کبھی کبھی شکایت لکھ کے بھی بھیج دیتی ہیں، مطلب صاحب آپ خواتین کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کسی پر الزام تراشی نہیں، ہم گمان کر رہے ہیں، ویسے ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اگر کسی کو لگ جائے تو پتہ نہیں، ویسے ایک بات کر رہے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے ایجوکیشن میں، جتنے بھی اسکولز ہیں، آپ اگر اسکول کی کسی ٹیچر سے پوچھیں گے آپ کی سیلری کیا ہے، تو وہ اسکول ٹیچر کہیں گی 2000 روپے، 1500 روپے، 2500 روپے، 3000 روپے، 3500 روپے انف ہو جاتا ہے، اس سے اوپر نہیں۔ پرائیویٹ اسکولز کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی علاقوں میں اسکولز ہیں، بڑھانی چاہیے۔ تو بہرحال اب پورا مہینہ گزرنے کے بعد 1500 روپے مل رہے ہیں، پورا مہینہ گزرنے کے بعد 2000 روپے مل رہے ہیں۔ ہماری ایک استانی ٹیچر تھیں اسکول میں، وہ کہتی تھیں کہ ہمارے والد صاحب سے کہا کرتی تھیں، جناب کام کرنے کا شوق نہیں ہے، گھر کے کاموں سے بچنے کا شوق ہے۔ میں ویسے ادرائے مزاحتاً یہ بات کرنے لگا، کیونکہ اب میں جن کی سیرت پڑھنے لگا ہوں نا، ان میں بات یہ آنی ہے کہ کام کرنے کا شوق نہیں، کام سے بچنے کا شوق ہے، ورنہ 1500 روپے میں کون نوکری کرتا ہے؟ 2000 روپے میں کون نوکری کرتا ہے؟ بہرحال تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان یہ ہے کہ جناب گھر میں آٹا خود پیسا کرتی تھی، روٹی نہیں۔ ابھی تو میں بہت انیشیل پوائنٹ پر ہوں، آٹا پیسا کرتی تھی، چکی چلا کر، مشین میں چنے کی دال ڈال دی، گندم ڈال دیا، آٹا نیچے سے باہر، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ چکی، اور چکی بھی لکڑی والی نہیں کہ پیار سے گھوم جائے گی، وہ چکی آج بھی زیارت لوگ کرتے ہیں، نجف اشرف میں وہ چکی موجود ہے، آپ چکی پیسا کرتی تھی، بھاری چکی، مٹی کی، پتھر کی بنی ہوئی چکی۔ آپ پہلے آٹا پیسا کرتی تھی، آٹا پیسنے کے بعد پھر جہاں ہماری شروعات ہوتی ہے نا، وہاں سے پھر آغاز ہوتا تھا جناب۔ پہلے سب سے مشکل کام آٹا پیسنا۔ ہمارا تو کیا ہے، 2 کلو آٹا لے آؤ، 5 کلو آٹا لے آؤ، دکان گئے، دکان سے چکی گئے، چکی سے آٹا لے آئے، اب وہ گوندا گیا، روٹی بن گئی۔ آٹا پیسنا کمال ہے، دکان والے کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، مشین پر پیس رہا آٹا، وہ خود نہیں پیس رہا۔ میں اس طرح مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، سب سمجھ جائیں گے۔ جب کوئی قیدی جیل میں جاتا ہے تو اس کو مثال دیتے نا، جناب چکی پیسو گے، چکی، یعنی کہ چکی پیسنا یار مشقت کا کام ہے، چکی پیسنا مشقت کا کام ہے، اور نہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کہ چکی کیا چیز ہے، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس دور میں تو وہ نہیں ہے، ہم نے مشینوں میں ہی دیکھا، آٹا بن رہا ہے، آٹا پیس رہا ہے۔ ہاں زیارت کی ہے چکی کی، کہ چکی ایسی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے، چکی کی زیارت کی ہے۔ تو بہرحال چکی پیسنا مشقت کا کام ہے، جب ہی کہا جاتا ہے جیل میں جاؤ گے نا چکی پیسنی پڑے گی، اب بندہ ڈر جاؤ چکی پیسنی پڑے گی، تو یہ چکی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ چکی پیسا کرتی تھی، چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی، اور پیسنے کے بعد پھر گوندنا، پھر روٹی بنانا، پھر روٹی بنانے کے بعد کتنی آسانی ہے جناب، گیس آتی ہے، گیس نہیں آ رہی جناب، سلنڈر ہے، سلنڈر ہے، تیلی جلائی آگ لگ گئی، اب لکڑیاں جمع کرنا، جمع کر کے آگ لگانا، ان کا دھواں، ان کے دھوئیں سے آنکھوں سے پانی نکلنا، یہ مشقتیں ہم نے کہاں برداشت کی ہیں؟ ہمارے یہاں تو جناب گیس نہیں آ رہی تو سلنڈر موجود ہے، توے بھی اگر کالے ہو رہے ہیں تو بھائی سلنڈر کے لیے الگ سے چولہا بھی آتا ہے، اس سے توے بھی کالے نہیں ہوں گے، برتن بھی کالے نہیں ہوں گے، اتنی تو سہولتیں ہیں ہمارے یہاں۔
قربان جائیں ان کی ذات پر. یہ تو میں ان کی گھر گرستی بتا رہا ہوں کہ یہاں سے شروع ہوئی. اب لکڑیاں جلائی گئیں, لکڑیوں سے کھانا پکایا گیا. یہ سارے معاملات کرنے کے بعد کندھے پر مٹکا رکھ کر کنویں جانا, کنویں سے پانی لے کر آنا. یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ. آج کی خواتین سے کہہ دیا جائے کہ جناب یہ کام ہوتے ہیں کرنے کے, گھر والی خاتون جو ہوتی ہے نا ان کے یہ کام ہوتے ہیں. ساس بولی میری بیٹی پہ تو ظلم ہو رہا ہے, بیٹی گھر آ جا. ظلم ہے یہ. اب بتائیے کہ مولائے کائنات جن کا لقب ہو, جن کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. یار سوچتے ہوئے بھی بندے کو شرم آئے کہ وہ معاذ اللہ ظلم کریں گے اپنی خاتون پر. لیکن آج کسی سے کہہ دیا جائے جناب کرنے کے کام یہ ہیں, تو ہاں میری بیٹی پہ ظلم ہوگا. نہیں بھائی بیٹی واپس آ جا, میں تجھے اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتی جہاں میری بیٹی کو روٹی پکانی پڑے. پھر کہتے ہیں امام صاحب خواتین کے خلاف ہیں. مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے. ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مرد کسی سے کم نہیں ہے. لیکن خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جناب ہم کیوں سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتی. عورتوں کی بڑی شان ہے اسلام میں, عورتوں کی اتنی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے, تربیت کرے, وہ بروز محشر میرے ساتھ کیمرہ بھی دیکھ رہا جناب, وہ بروز محشر پھر خاتون بھی دیکھیں گی کہ جناب یہ کتنی پیاری بات ہو رہی ہے. رسول اللہ نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے, عورتوں کی کتنی فضیلت بتائی ہے کہ جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے وہ بروز محشر میرے ساتھ اس طرح ہوگا. یہ بیٹی کی وجہ سے تو مرد کو مقام ملے گا. اگر بیٹی نہ ہو, صحابہ تو واہ 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 کتنے کمال لوگ تھے. یا رسول اللہ اگر آپ نے تو کہا 2 بیٹیاں, اگر ایک ہو پھر تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک ہو پھر بھی وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا رہے گا حشر کے میدان میں. یار جو کریم آقا علیہ السلام کے دستے انور سے روٹی لگ کر تندور میں جائے اور وہ نہ جلے, تو حشر کے میدان میں جو عورت کی وجہ سے رسول اللہ سے مل کر کھڑا ہوگا وہ کیسے جل سکتا ہے. یہ مقام تو عورت کو ملا ہے اسلام میں, عورتوں کی بڑی شان ہے. یہ مقام عورتوں کو دیا گیا, تمہاری وجہ سے کتنے مرد جنت میں چلے جائیں گے. اور عورتوں کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں. حدیثیں روایتیں موجود ہیں جناب, ایک عورت کی وجہ سے کتنے مرد, اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا بیٹا جہنم میں چلے جائیں گے, اور یہی سارے لوگ اسی عورت کی وجہ سے جنت میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو باپ ہے نا, باپ اگر تربیت کر لے, کہ آج ہمارا تو موضوع اسلامی خواتین, اگر باپ تربیت کر لے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے ساتھ روز معاشر ایسے کھڑا ہو جس طرح یہ 2 انگلیاں مل کر کھڑی. یہ اشارہ موجود ہے کتابوں میں, بتایا گیا جناب کہ دونوں انگلیاں ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا جو اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرے گا, ان کی پرورش کرے گا ایسے. تو اب بتائیے یہ مقام جو مرد کو مل رہا ہے اس پر بھی اعتراض ہو جائے گا نا, لو مقام ملا ہماری وجہ سے مردوں کو ملا. بھائی جس کی وجہ سے جنت مل رہی ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا کیا؟ ایک بات ہے سوچنے والی کہ باپ جو ہے وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے, کیونکہ اس نے بچیوں کی اچھی تربیت کی ہے. اچھی تربیت قبول ہو گئی جبھی تو رسول اللہ کے ساتھ ایسے کھڑا ہے وہ باپ. اور جب اچھی تربیت قبول ہو گئی تو مراد یہ ہے کہ جن کی تربیت ہوئی وہ بھی جنت میں جا رہی ہیں, جبھی تو باپ کو لے کر جا رہی ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے مکالمہ, اچھا بیٹی کی وجہ سے ابو جنت میں جا رہے ہیں, بیٹی کا کیا مقام ہے؟ بھائی بیٹی کی وجہ سے جا رہے ہیں تو بیٹی بھی تو جنت میں جائے گی نا پھر. تو ایسے سوالات آج کے دور میں میرا مشورہ ہے, عاجزانہ مشورہ ہے
ہم سب بھی جتنے بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی بہنوں کو، ہمیں اپنی ماؤں کو، ہمیں اپنی بیٹیوں کو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھانی چاہیے، مطالعہ کروانا چاہیے۔ اور اسلام کی وہ خواتین جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم بتائیں اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو کہ جناب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ قصے ہیں۔ ایک صحابیہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، ایک شہید کی زوجہ ہوں۔ خاتون آئی ہیں، مقابلہ تو دیکھیں کیسا ہو رہا ہے۔ خاتون ہے، یا رسول اللہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، ایک شہید کی زوجہ ہوں، میں چاہتی ہوں میں شہید کی ماں بھی کہلاؤں۔ خاتون ہے، دل جگرا دیکھیں۔ آج کل تو مائیں روک لیتی نا، خبردار باہر جھگڑا ہو رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ ہاں تو جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے، لیکن جہاں اسلام پر بات آئے وہاں ماؤں کو نا اپنے جوان لڑکوں کو دھکے دے کے نکالنا چاہیے، باہر نکل، تیرے جوان ہونے کا فائدہ کیا جب تو اسلام کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا؟ تو خاتون میں شہید کی بیوی ہوں، شہید کی بیٹی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں حشر کے میدان میں جب میرا نام پکارا جائے تو تینوں اعتبار سے مجھے شہید کی بیوی، شہید کی بیٹی اور شہید کی ماں کہہ کر پکارا جائے۔ لیکن یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے میرے بیٹے کی عمر 4 سال ہے، میرے بیٹے کی عمر 4 سال ہے۔ اب آپ سنیں گے نا اسلام کی عورتوں کا معیار، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی عمر 4 سال ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا میرے اس بیٹے کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے سینے پر باندھ لیں کہ جب تیر چلے کافروں کی طرف سے تو اے میرے کریم آقا وہ آپ تک نہ پہنچے، وہ تیر میرے بیٹے کے سینے میں پہلے پیوست ہو اور میں شہید کی ماں کہلائی جاؤں۔ 4 سال کی عمر ہے، اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ یہ ہے اسلام کی عورتیں۔ آج جو اسلام کی عورتیں اسلام کا نقشہ بگاڑ کر یہ کہتی ہیں، آپ نے انٹرویو دیکھے ہوں گے، جناب اسلام تو اتنی قید و بند کی جو ہے نا تربیت نہیں کرتا، اسلام تو یہ نہیں کہتا عورتوں کو گھر میں قید کر دیا جائے۔ ہم نے کب کہا اسلام کہتا عورتوں کو گھر میں قید کرو؟ اسمبلی میں عورتیں نہیں ہیں، آج اسمبلی میں عورتیں نہیں ہیں، بھائی ہماری عورتیں بھی اسمبلی میں موجود ہیں، محترمہ ثروت فاطمہ عورتیں موجود ہیں۔ تو کس مولوی نے کہا کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو؟ اپنی مرضی سے اسلام کی ایک تصویر بنا کر اپنے دماغ میں فٹ کر لی، ہاں یہ مولوی کہتے ہیں عورتوں کو قید کر لو، عورتوں کو گھر میں رکھو۔ کبھی کسی مولوی نے یہ نہیں کہا عورتوں کو قید کر کے گھر میں ہی ڈال دو۔ ہاں ایک لمٹ ضرور بتائی ہے اسلام نے، مولوی سے مراد اسلام ہوتا ہے نا، ایک لمٹ، ایک دائرہ ضرور کھینچا ہے اسلام نے۔ وہ دائرہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم آئندہ جو جمعہ آئے گا غزوہ بدر میں ضمناً یہ بھی عرض کر دیں گے کہ بھائی جناب اسلامی دائرہ کیا ہے، کس دائرے میں رہ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی۔ اگلا موضوع انشاءاللہ ہمارا غزوہ بدر ہوگا اور اسی میں ہم ضمناً کہ جناب عورتوں کے لیے اسلام نے کیا دائرہ بنایا ہے اس پر عورتوں کو رہنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ عرض کر دیں گے۔ اور ابھی کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے آپ کی مسجد، اس مسجد میں نہ دکانوں کا کرایہ آتا ہے۔ اللہ امام صاحب حالات بڑے خراب ہیں، اب پھر مانگنا شروع ہو گئے، کیا کریں؟ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، رسول اللہ کی سنت ہے بھائی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ کوئی کرائے کے مکان چل رہے، نہ دکانیں ہیں، نہ پارکنگ ایریا ہے، تو مسجد کی جتنی سورس آف انکم ہے وہ آپ ہیں۔ میں تو خرچہ ہوں، میں مسجد کا خرچہ ہوں، میرا نام اخراجات میں لکھا جاتا ہے۔ تو سورس آف انکم، آمدنی کے ذرائع اگر کوئی ہماری مسجد میں ہے تو وہ آپ ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ بالکل کچھ مخیر حضرات ہیں مٹھی بند دیتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں، کھلم کھلا نہیں آتے تاکہ ہم انہیں اور کاٹیں۔ تو کچھ مخیر حضرات ہیں جو جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اللہ انہیں اور دے وہ اور ڈالیں،
تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کا اختتام بھرپور خرچے کے ساتھ ہوتا ہے. ختم ہوتا ہے تراویح کا. اس ختم قرآن میں اب میں آپ کو شرعی مسئلہ بتانے کے لیے اتنی بات کر رہا ہوں. اس ختم قرآن میں حافظ صاحب کی خدمت، مؤذن صاحب کی خدمت، امام صاحب کی خدمت، سامعی صاحب کی خدمت، دیگر تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں. مخیر حضرات اپنی طرف سے بھی لا کر لفافے اور سوٹ وغیرہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اب اس میں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب جو مسجد کی پیٹی گھوم رہی ہے وہ مسجد کے اخراجات کے لیے گھوم رہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، دل میں ارادہ کر لیتے ہیں ختم قرآن کا اور اس پیٹی میں ڈال دیتے ہیں. تو ختم قرآن کے لیے جن صاحب نے عطیات دینے وہ ہمارے امام صاحب ہیں مولانا حمزہ عطاری صاحب، آپ ان کے حوالے کریں. کمیٹی والے ہیں جناب شانی بھائی ہیں، سہیل بھائی ہیں، خرم بھائی ہیں، ان کے حوالے کریں جناب یہ ختم قرآن کے لیے. ویسے میرا ماننا تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں اچھی چیز سکھائی کہ جناب آپ جو بھی پیسہ دیں صدقات کے علاوہ، زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ جو بھی پیسہ دیں آپ یہ کہہ کر دیں یہ آپ کی ملکیت میں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ ہر جائز کام میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ہر جائز کام میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بھائی چار پنکھے لگے، قیمت جمع ہو گئی 5 پنکھوں کی، 5واں پنکھا لگنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اب بیچارہ وہ 5ویں پنکھے کے پیسے آخرت تک سنبھال رہا. خیر ویسے کون سنبھالتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں شرعی مسئلہ یہ اس کو سنبھالنے پڑیں گے. تو کبھی بھی مخصوص کر کے نہ دیں یہ اس چیز کے پیسے ہیں، نہیں. آپ پیسے دیں یار یہ ہر جائز کام میں استعمال کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے. تو پھر وہ ختم تراویح میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، پھر وہ لنگر میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، پھر وہ دیگر اخراجات میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا اعلان یہ کہ جو آپ زکوٰۃ اور فطرہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے اہل و عیال ان لوگوں کی طرف آپ نظر کریں. سب سے پہلے سختی سے کہہ رہا ہوں میں جناب، مدرسے میں دینے سے پہلے ان کا حق ہے، رشتہ داروں کا. سختی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد جب آپ رشتہ داروں کو دے لیں یا آپ کو کوئی نظر نہ آئے تو سب سے پہلا حق آپ کے علاقے کے مدرسے کا ہے. رشتہ داروں کے بعد سب سے پہلا حق آپ کے علاقے کے مدرسے کا ہے. تو آپ مدرسے میں اپنی زکوٰۃ اور اپنا فطرہ جمع کرائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں اور مسجد کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں.